پیدا کیا تو اللہ نے فرشتوں میں یہ بات کہی کہ فرشتوں، میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں۔ وہ نہ تو جنات ہوں گے اور نہ فرشتے ہوں گے، بلکہ وہ انسان ہوں گے، اور جب میں اس کو بنا چکوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں پڑ جانا، تم سجدے میں گر جانا۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے بعد ان کو علم بخشا۔ حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بنے ہیں، تو میں وہ وجہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ وجہ کیا ہے کہ فرشتے انسان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ آخر وہ وجہ کیا تھی؟ وہ تو کھانا، تو وہ کیا پریشانی اور کیا بات تھی کہ جس کی وجہ سے مسجود ملائکہ سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے؟ یا سیدھی سی زبان میں کہیے کہ فرشتے آدم کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے ہیں، آخر وہ وجہ کیا تھی؟ قرآن اس وجہ کو خود بتاتا ہے، اور وہ وجہ بڑی دلچسپ ہے۔ اللہ نے جب ہمارے باپ حضرت آدم کو تیار کر دیا تو ان کو علم بخشا۔ فرشتے بھی وہیں موجود تھے جب علم سکھایا گیا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کو پیش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ان کو علم بخشا، اور پھر فرشتوں کی ٹکر پر پیش کیا۔ پہلے فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے بتاؤ اے فرشتوں تمام چیزوں کے نام، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ تو فرشتے سمجھ گئے کہ اللہ کا ہم سے یہ سوال خطرے سے خالی نہیں ہے، تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو فوراً کہنے لگے کہ سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے مگر جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ فرشتوں کو معلوم تھا کہ اب حضرت انسان مقابلے پر ہے، معاملہ فرشتوں کا اور انسان کا ہے، تو سمجھ گئے کہ اللہ کا ہم سے یہ سوال کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ چیخ اٹھے اور کہنے لگے سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے مگر جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ نے پھر آدم سے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان فرشتوں کو تمام اشیاء کے نام بتا دو۔ پھر جو حضرت آدم نے بیان کرنے شروع کیے، یہ بات اس وقت ہو رہی ہے جب ایک طرف فرشتے ہیں، دوسری طرف انسان ہے۔ تو اللہ آدم سے کہہ رہے ہیں کہ آدم تمام اشیاء کے نام بیان کرو۔ تو فلما انبأہم باسمائہم، جب وہ تمام چیزوں کے نام بیان کر چکے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم، اے فرشتوں میں جانتا ہوں زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو، اور میں یہ بھی جانتا ہوں ما تبدون وما کنتم تکتمون، کہ جو تم چھپاتے ہو اپنے دلوں کے اندر اور جو ظاہر کرتے ہو، مجھے سب پتا ہے۔ تو اس واقعے سے میں تمہیں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ بتاؤ یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا انسان کو کہ فرشتے اس کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن شیطان یہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ اللہ نے اس سے پوچھا اے خبیث روح، تجھ پہ کیا مصیبت آ پڑی کہ تو سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا؟ تو تکبر سے کہنے لگا کہ خلقتنی من نار
وخلقته من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اس کو سجدہ کروں؟ اللہ نے اس سے فرمایا انک رجیم، تو شیطان ہے اور اس کی شکل بگڑ گئی اور یہ اتنا ڈراؤنا ہو گیا شیطان کہ خود اپنے آپ کو دیکھے تو اپنے آپ سے خود ڈر جائے۔ اس سے زیادہ بد شکل زمین پر کوئی نہ رہا۔ تو خیر میں تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ وجہ بتاؤ، آخر کیا معاملہ ہے کہ فرشتے انسان کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ ریزن اور وجہ کیا ہے؟ عبارتیں پڑھ کر سنا دینا، یہ سمجھا دینا میرا کام ہے۔ اب سوال ہے تم سے جو مجمع بیٹھا ہے، اپنے دماغوں کو دوڑاؤ اور مجھے بتاؤ کیا وجہ ہے کہ فرشتے انسان کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ چلے میں بتا دیتا ہوں، اس لیے کہ آپ زیادہ آگے نکل جائیں گے، پھر میں ہی بتا دیتا ہوں۔ علم کیا ہے؟ علم ہے جو اللہ نے آدم کو عطا کی۔ یاد رہے اگر آپ صاحب علم و فضل ہیں تو خدا آپ کو دنیا میں بھی مقام و مرتبہ عطا کرے گا، اور قیامت کے دن جب آپ تشریف لائیں گے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا ایھا العلماء، اے مولویوں، میں نے تمہاری پسلیوں میں نور نبوت اس لیے جمع نہیں کیا تھا کہ تمہیں جہنم کا ایندھن بناؤں، جاؤ اس میدان میں تم جس کے اوپر ہاتھ رکھ دو گے ہمیں خدا ہونے کی قسم ہم اس کو معاف کر دیں گے، یہ مقام ملے گا۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کو جن کے بچے حافظ قرآن ہیں، جن کے بچے قاری قرآن ہیں، جن کے بچے عالم ہیں، کہ مبارک ہو، تم وہ خوش نصیب ہو کہ جب قیامت کا میدان سجے گا لوگ غم کے مارے اپنے ہاتھوں کو چبا رہے ہوں گے اور مجرموں کے سینے کو پھاڑ کر اللہ ان کے ہاتھوں کو پیچھے کو نکالے گا اور نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں دے گا۔ ایسے بھیانک وقت میں آپ کی اولاد آپ کے کام آئے گی، آپ کا گٹا پکڑ کے اللہ کی عدالت میں لے جائیں گے اور کہیں گے پروردگار میرے ماں باپ کو معاف فرما دیجئے، اور اللہ تعالی بلا کسی تاخیر کے حکم جاری فرمائیں گے کہ جاؤ اے فرشتوں ان کو جنت کے اندر جانے دو، یہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں، یہ قاری قرآن کے ماں باپ ہیں، یہ کسی عالم کے ہیں یا مفتی کے ماں باپ ہیں۔ تو میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا، میں تو بس یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ نیت کریں آج انشاءاللہ کہ اپنے بچوں کو قاری قرآن بنانا ہے، حافظ قرآن بنانا ہے، نیک متقی پرہیزگار بنانا ہے۔ اس وقت